السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ۔ تو بیسیکلی ہم بات کر رہے تھے بیسک آف دین کے اوپر۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ توحید کے اوپر، پھر ہم نے بات کی نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، بیسک ہم نے دیکھا اس کے اوپر کہ مسلمانوں پر جو فرائض عبادات ہیں وہ بیسک آف دین کی بنیاد جو تھی انہی عبادتوں میں تھی، ٹھیک ہے۔ دین پھر ہم نے فارورڈ کیا، موو آن ہوئے ہم طلاق، نکاح پر عدت ان کی دیکھی، ہم نے خلا کا معاملہ دیکھا، حلالہ کا چیزوں کو دیکھا، زہار کو دیکھا۔ اب جو شخص نیو ہیں وہ ان پلے لسٹ کو، بیسک آف دین کے نام سے پلے لسٹ ہے، اس کے اندر یہ تمام ویڈیوز شامل موجود ہیں، آپ وہاں سے جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ترتیب سے دیکھیے گا تاکہ آپ کو پھر سمجھ آ جائے۔ سمجھ آپ کو ویسے بھی آ جائے گی لیکن ترتیب سے دیکھیے گا۔ ڈیلی کی روٹین بنا لیں، 1-2 دیکھ لیں لیکن اس کو دیکھیے گا، آپ کو انشاءاللہ بہت سا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ سمجھ۔ تو ہم بات کرتے ہیں آگے۔ آج سے ہم نیو ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں، وہ ہے بزنس، خرید و فروخت کے حوالے سے۔ میں آپ کو بزنس، ظاہر سی بات ہے آپ کہیں گے بزنس کرنے آ گیا، نہیں، میں بزنس سکھانے نہیں آیا۔ بیسیکلی بزنس ایک ایسی چیز ہے کہ جو کام کرنے سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سب جانتے ہیں اس چیز کو کہ کام کرنے سے ہی بزنس آتا ہے، ویسے بزنس نہیں آتا۔ تو اس لیے میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا کہ آپ کوئی بھی کوئی بھی بزنس کرتے ہیں کہ ان میں وہ چیزیں شامل حال ہونی چاہیے جس سے آپ کے رزق میں، آپ کے بزنس میں برکت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند 1-2 ویڈیوز پر مبنی ہوگا، 2-3 لگا لیں، ٹھیک ہے۔ تو ان ویڈیوز کو بھی دیکھیے گا لیکن ان ویڈیوز کو بھی دیکھیے گا، ٹھیک ہے، پھر زیادہ فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں آج ہم پہلے بزنس کے حوالے سے۔ آپ کو بھی بزنس کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ایکسپوز کرتے ہیں آپ حلال بزنس کر رہے ہیں، حرام بزنس جو قرآن مجید میں، احادیث میں، شریعہ میں حرام کر دی ہیں، آپ وہ بزنس نہیں کر رہے، آپ صرف حلال بزنس کر رہے ہیں۔ ہم یہ ایک مائنڈ سیٹ لے کر آگے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا قانون جو ہونا چاہیے، قوانین میں سے ایک قانون، ایک پوائنٹ یہ ہونا چاہیے، آپ کے پاس کوئی بھی آتا ہے شخص، مثال کے طور پر 2 کردار ہے ہمارے اس ٹاپک میں، ایک سیلر اور ایک بائر ہے، ٹھیک ہے۔ اب سیلر یعنی بیچنے والا ایک دکاندار ہے، ایک مال ہے، جو بھی ہے whatever، اور ایک بائر ہے جو باہر سے آ رہا ہے شاپنگ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کچھ خرید رہا ہے، سیلر سے کچھ خریدنے ہے، مثال کے طور پر وہ موبائل فون خریدنے کے لیے آیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ بات چیت کر رہے ہیں، نیگوشیٹ کر رہے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ سیلر جو ہے وہ کچھ چھپا لے، مثال کے طور پر یہ موبائل فون ہے، میں یہ بائی کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب میں نے بائی کیا ان سے، اب مجھے نہیں علم، کیونکہ میں نے اتنی نالج نہیں رکھی کہ موبائل میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیا چیزیں دیکھنی چاہیے، لیکن میں بائی کرنے چلا گیا، یعنی خریدنے چلا گیا۔ اب جو سیلر ہے وہ مجھے بتاتا ہے کہ بھئی یہ اس کا پروسیس ہے سارا۔ اب اگر سیلر جھوٹ بول دے پروڈکٹ کے حوالے سے، میں پروڈکٹ اس کو نہیں لے کر چل رہا، کوئی بھی پروڈکٹ ہو سکتی ہے، اس میں جھوٹ بول دے، اس کی کچھ چیز خراب ہے، اس کو چھپا لے، ٹھیک ہے، اس کو چھپا لے، وہ بے جو ہوگی، وہ اس بائر کو اختیار ہے کہ وہ اس ڈیل کو ختم کر دے۔ اب مثال کے طور پر ہم مثال موبائل کے لے کے چل رہے ہیں، تو موبائل کا جیک خراب ہو سکتا ہے، یا کسی سپیکر میں پرابلم ہے، یا اس کے اندر کوئی ہارڈ ویئر کا کوئی ایشو ہے، پروسیسر کا ایشو ہے۔ آپ لیپ ٹاپ لے کے جانتے ہیں، اس کا ہارڈ ویئر کا ایشو آ جاتا ہے، کچھ بھی whatever، ٹچ کا ایشو آ جاتا ہے، موبائل کھلا ہے لیکن سیلر کہتا ہے کہ نہیں یہ ڈبہ پیک ہے، مثال کے طور پر ڈبہ پیک ہے، یا یہ 2 دن چلا ہے یا 3 دن چلا ہے لیکن موبائل کھلا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کیسے چیک کرتے ہیں لیکن موبائل کھلا، اب میں پیسے دے کے چلے جاتا ہوں۔ تو ایسی بے جس میں
سیلر جھوٹ بول رہا ہے، کچھ چھپا رہا ہے پروڈکٹ کا، تو یہ بے اختیار ہے، شریعت کی روح سے اختیار ہے کہ بائر اس چیز کو ترک کر دے، اس ڈیل کو ختم کر دے۔ اب اس کی صورتحال بھی ہے کہ اگر تو وہاں موجود ہے، فزیکلی اسٹور پہ گیا ہے، بائی کی، یا پھر بھی جھوٹ بول رہا ہے اور اس کو پتہ چل جائے، اسی ٹائم اگر بائر کو پتہ چل جائے، خریدنے والے کو پتہ چل گیا، تو وہ اسی ٹائم اس ڈیل کو ختم کر سکتا ہے۔ ڈیل کلوز ہونے کے قریب ہے، پیسے دے بھی دیے ہیں، لیکن وہ ڈیل اسی ٹائم ختم کر سکتا ہے، پیسے واپس لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی اگر کسی نے بائی کی کوئی چیز، ٹھیک ہے، اب وہ الگ ہو گیا، ٹھیک ہے، اب اسے پتہ چلا کہ یار یہ چیز اس نے دھوکہ دیا مجھے۔ دھوکے والی بے، یعنی کہ ایک اصول یاد رکھیں، سمپل سا اصول، ساری چیزوں کا ایک سمری سمجھ لیں کہ اگر آپ بزنس میں دھوکہ دے رہے ہیں، پروڈکٹ کے حوالے سے دھوکہ دے رہے ہیں کسی کو، ٹھیک ہے، جو چیز آپ بتا رہے ہیں وہ چیز اس کے اندر موجود نہیں، یا اس کے اندر کوئی چیز چھپا رہے ہیں، آپ اس کے اندر کوئی چیز چھپا رہے ہیں، تو آپ گنہگار ہیں، آپ نے دھوکہ دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ دھوکہ دہی کرنے ہیں تو وہ بے ختم، ڈیل کلوزنگ سے ختم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ڈیل کینسل ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ جو بھی چیز بیچیں، دیکھیں کہ بہت سے لوگ ہیں، پاکستانی بھی اور کہ وہ مال بیچنے کے لیے دھوکہ دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو نہیں بھی دیتے، ایماندار بھی ہیں، لیکن بہت سے لوگ دیتے ہیں۔ اب ایسے لوگ بھی ہیں جو اگر کوئی نقص ہے تو واضح کر دیتے ہیں اور پرائز کم کر دیتے ہیں کہ بھئی پھر پرائز کم کر لیتے ہیں، لیکن یہ نقص ہے۔ اس میں ہوگا کیا؟ مثال کے طور پر موبائل ہے، مجھے وہ بتا دیتے اس کا جیک خراب ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی ایمانداری ہے کہ اسے مجھے بتا دیا، لیکن میں نہ بایا کروں، میں نہ خریدوں اس سے، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ضرور آئے گا، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، کہ وہ اس شخص اس موبائل کو خرید لے گا۔ اگر وہ موبائل نہیں خریدا، کسی نے بھی نہیں خریدا، لیکن اس کے مال میں یا اس کی جان میں، اس کے گھر والوں میں برکتوں کا نزول آ جائے گا، اس ایمانداری کی وجہ سے، اس سچ کی وجہ سے کہ اس نے دھوکہ نہیں دیا لوگ۔ تو اس لیے کوشش کریں آپ لوگوں کو دھوکہ دینے کی بجائے سچ بتائیں۔ اب سچ کی برکتیں یا ایمانداری کی برکتیں آپ محسوس کریں یا نہ کریں، آپ کو آپ کے گھر والوں میں، آپ کے مال میں، رزق میں، کسی بھی، آپ مائٹ پاسبل ہے کہ آپ کا کوئی نقصان ہونے والا وہ بچ جائے اس وجہ سے۔ تو اس لیے اس چیز سے پرہیز کریں۔ سب سے پہلا سبق، کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔